اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ سورہ یوسف آیات 58 سے 60۔ وَجَاءَ اور آئے اخوۃ یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ آنا، جیسا کہ آگے کی آیت سے یہ واضح ہے، غلہ لینے کی غرض سے تھا۔ یعنی یہ 7 سال بعد اس زمانے کی بات ہے جب مصر اور اس سے ملحقہ ممالک فلسطین و شام وغیرہ سب قحط کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ قحط تو مصر میں بھی تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پیش بندی اور ان کے حسن انتظام کی بدولت مصر نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب رہا، بلکہ آس پڑوس کے ملکوں سے آنے والے ضرورت مندوں کو بھی ایک معین مقدار میں سرکاری ڈپو سے غلہ خریدنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ غلہ ہی حاصل کرنے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بیرونی ہونے کی وجہ سے انہیں خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی حاضر ہونا پڑا۔ اس حاضری کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن یہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے، اسی لیے فرمایا فدخلوا علیہ، پس وہ داخل ہوئے اس پر، اس کے سامنے آئے، فعرفهم، پس پہچان لیا حضرت یوسف نے ان کو، وہم لہو منکرون، اور وہ اس سے ناآشنا ہی رہے۔ نہ پہچان سکنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو انہوں نے جس وقت انہیں کنویں میں پھینکا تھا اس پر کم و بیش 20-21 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اتنے طویل عرصے میں آدمی کی شکل و صورت بہت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر بالفرض چہرے بشرے میں انہوں نے کچھ جھلک محسوس بھی کی ہو، جیسا کہ آگے اشارہ آئے گا، تو آخر وہ یہ گمان کیسے کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے اندھے کنویں میں ڈالا تھا وہ آج مصر کے تخت پر حکومت کر رہا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان تیار کر لیا، قَالَ، کہا، ائتونی، لے آنا میرے پاس، بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے والد کی طرف سے ہے۔ یاد رہے کہ یہ بن یامین کی طرف اشارہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ جو باقی بھائی ہیں ان کی والدائیں الگ تھیں اور باپ ان کا ایک تھا، اس لیے کہا گیا کہ تمہارا وہ بھائی جو تمہارے والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ تو ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کر دینے کے بعد، تیار کر دینے کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اب کے غلہ لینے آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ راشن سسٹم نافذ کرنے کے سبب سے ہر ضرورت مند کو غلہ بحساب افراد اور خاندان ملتا تھا، اس وجہ سے انہیں یہ بتانا پڑا کہ ہمارا ایک سوتیلا بھائی بھی گھر پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کے آنا تو بھی اس کو ساتھ لے کر آنا، اور اس کام کے لیے انہیں ترغیب بھی دی، اس لیے کہا الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، یقیناً میں پورا پورا ناپنے والا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جملے کے ذریعے انہیں ترغیب دی۔ ترغیب یہ ہے کہ دیکھو، ہر فرد کے حصے کا غلہ پورا پورا دیتا ہوں۔ کیل کے معنی تو پیمانے کے ہیں۔ کیل اس ظرف کو کہا جاتا ہے جس میں کسی چیز کو ناپا جاتا ہے، اور یہ عربی کا اسلوب ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی کیل بول کر مراد غلہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پس نہیں ہوگا تمہارے لیے وزن، یعنی غلہ، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی میرے قریب آنا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو
لاؤ گے تو اس کے حصے کا غلہ بھی پورا پورا پاؤ گے، اور یہ تجربہ جو تم کر ہی چکے ہو کہ میں آنے والوں کی نہایت بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ ہی تم میرے پاس بھٹکنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی حکمتیں کہ جس یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، آج وہی بھائی ان کو مشکل حالات سے نکالنے میں مدد دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ سورہ یوسف آیات 61 سے 63۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپنے 11ویں بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور اگر اسے ساتھ لے کر آئیں گے تو غلہ ملے گا، وگرنہ میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ یہ مطالبہ سن کر جواب میں انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، سنراود عنہ ہم راضی کریں گے اس کے بارے میں، اباہ اس کے والد کو، وَإِنَّا اور یقیناً ہم لفاعلون یہ ضرور کرنے والے ہیں۔ مراودت کے معنی بہلانے پھسلانے کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں تک اپنی کوشش کا تعلق ہے اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ ان کے اس جملے کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ اگر ہم اس کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس میں ہمارا قصور نہ ہوگا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے باپ نے اس کو اجازت نہیں دی، اور یہ چیز ایسی ہے جس میں ہماری مجبوری واضح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکے تھے، اس کے سبب سے ان کے دل میں ایک چور تھا جو ان کے اس فکرے میں نمایاں ہے۔ وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے، لفتیانہ اپنے نوجوانوں سے، اجعلوا بضاعتہم ڈال دو ان کا سامان، فی رحالہم ان کے کجاووں میں، ڈال دو ان کا مال ان کے کجاووں میں۔ تو وہ جو مال لے کر آئے تھے جس کے بدلے میں انہیں غلہ دیا جا رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دیا ان نوجوانوں کو کہ یہ جو مال و متاع لے کر آئے ہیں ان کا مال ان کے کجاووں میں ہی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ یعرفونہا پہچان لیں اس کو، اذا انقلبوا جب وہ پلٹیں واپس لوٹیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ لوگ یرجعون لوٹ آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خیال سے کہ مالی مشکلات ان کے دوبارہ آنے میں مانع نہ ہو، یہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جو نقدی انہوں نے غلے کی قیمت کے طور پر ادا کی ہے وہ ان کے سامان میں ڈال دی جائے، تاکہ جب وہ گھر جا کر اپنا سامان کھولیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ یہ ان پر احسان کیا گیا ہے، اور خوشی خوشی حوصلے کے ساتھ دوبارہ غلہ لینے آئیں۔ فلما پس جب رجعوا وہ لوٹے، الی ابیہم اپنے والد کے پاس، ابو کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے والد، منع روک دیا گیا، من الکیل ہم سے غلہ، یعنی ہمیں غلے سے محروم کر دیا گیا، فارسل پس بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ لائیں، وَإِنَّا اور یقیناً ہم لہو اس کے لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ لوگ گھر پہنچے
تو باپ کو ساری رودات سنائی کہ آگے ہم غلے سے محروم کر دیے گئے ہیں، اب غلہ حاصل کرنے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے جائیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں کہ ہمارا ایک 11واں بھائی بھی ہے، تو آپ اس مرتبہ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہم سب کے حصے کا غلہ لے سکیں، اور ہم آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اور یہاں پر بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گو ہم نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کی ذمہ داری لی تھی لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن اب کہ ہم بنیامین کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو روشن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔